جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یار بہت ہی خوشخبری کی ایک بات ہے کہ ہمارے شہر بلوال میں ثاقب رضا مصطفی صاحب آ رہے ہیں۔ تو آج جا رہا ہوں میں، تو ابھی میں تیار ہو چکا ہوں، تو ابھی میں روانہ ہو رہا ہوں۔ اب میں سیدھا آپ کو ادھر جا کے ملوں گا۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو خاص طور پہ فل ہوگی، جو وہ تقریر کریں گے انشاءاللہ پوری ویڈیوز کی بنے گی، تو اس سے آپ بھی سبق حاصل کریں گے اور میں بھی۔ تو اب چلتے ہیں، جا کے ملتے ہیں۔ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ تو جی یہ ابھی تلاوت وغیرہ ہوئی ہے، تو اب ثاقب رضا مصطفی صاحب آ رہے ہیں، تو ابھی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ ابھی آنے والے ہیں، تو ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آ گئے ہیں جی۔ چلے اب سنتے ہیں۔ کا موقع ملا کہ جب آپ انہیں کلمہ پڑھا رہے تھے تو الحمدللہ ہم نے بھی الفاظ بڑے قدر سنے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سارا ہمارے سب پہ سلامت رکھے، تاکہ دین کی تبلیغ جس انداز سے یہ فرما رہے ہیں اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہمیں ان کے دست و بازو بنے رہے، تاکہ ہمیں بھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نوازے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات سے ہماری قبول کو منور فرمائے۔ میں گزارش کروں گا اپنے محترم سے، جو احباب بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ آپ کھڑے نہ ہوں، آپ تھک بھی جائیں گے۔ پیچھے جگہ عظیم پنڈال ہے، آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں تاکہ وہاں سامنے کھڑے ہو کے آپ زیارت بھی فرما لیں گے اور آپ گفتگو بھی سن لیں گے، آپ کو تھکاوٹ بھی نہ ہوگی۔ تمام احباب جو ہے، اگر یہاں جگہ ہے تو یہاں تشریف رکھیں، اگر یہاں جگہ نہیں ہے تو پیچھے پنڈال میں آپ تشریف رکھیں۔ السلام علیکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی وقار مہمانان محتشم حضرات سامعین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل عظیم مفکر و عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری کی گفتگو آپ نے سماعت کی، اور اب وقت جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، نماز عصر ہم سب لوگوں نے ادا کرنی ہے، تو میں مختصراً کچھ باتیں آج کی تقریب کے موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ جس شوق و ولولے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ یہ پنڈال سجایا گیا اور آپ دور و نزدیک سے چل کر تشریف فرما ہوئے، اس کی جزا اللہ آپ کو، اس سوسائٹی کے جملہ منتظمین کو اور ہمارے میزبان محترم رانا برادران کو نصیب فرمائے، اور ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محرم الحرام کے ایام ہیں، اور یہ مہینہ ہمیں شہدائے کربلا کی یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اسلام کے گرتے ہوئے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے جس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں، اور جس طرح سے عظیمت کی انوکھی داستان رقم کی ہے، وہ تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اذیتیں، تکلیفیں، آلام و مصائب، ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ جمع تھیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کار نے، اہل خاندان نے جس دلیری کے ساتھ، جس عظیمت کے ساتھ اور جس شجاعت کے ساتھ یزید کا مقابلہ کیا، احقاق حق اور ابطال باطل کیا، آپ کو زمانے میں اس کی دوسری مثال کیا، اس مثال کے گھر تک پہنچتی ہوئی چیزیں بھی نہیں ملیں گی۔ تمام تر قوتوں کے باوجود یزید نے زور لگایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، لیکن وہ استقامت کا کوہ گراں، انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نے جو تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو گویا وہ ایک لاحہ عمل تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ وقت کے یزید کے ہاتھ میں تم کبھی ہاتھ نہیں دو گے، اور جبر سے کبھی مفاہمت نہیں کرو گے، ظلم کے ساتھ تمہاری کبھی مفاہمت نہیں ہوگی، چاہے اس کی قیمت کوئی بھی آپ کو پیش کرنی پڑے، جو قیمت احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے اور اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے، یہ قیمت ذرا دیکھیے کہ سب کچھ قربان کر دیا، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اعیان و انصار و خاندان کے دیگر افراد، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کر دی۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ دو شہزادوں کا ٹکراؤ تھا، حق اور باطل کا مارکا نہیں تھا، ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ جو اقتدار کے حصول کے لیے لڑا کرتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے اور اپنی جانیں تو نہیں وارتے، کیونکہ جان نہیں ہے تو اقتدار کس کے لیے؟ اقتدار تو اپنے لیے ہے، اور جب اپنا آپ ہی نہیں رہے گا تو پھر اقتدار کیسے حاصل ہو پائے گا؟
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اقدار کے لیے یہ جنگ کی ہے. جو دین کی قدریں پامال ہو رہی تھی ان کو بچانے کے لیے یہ جنگ کی ہے. اور دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ یہ حسین ابن علی اور یزید کی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ تھا. کربلا کے میدان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آیان و انصار سمیت اور خاندان سمیت کاٹ دیے جاتے ہیں. تو حسین ابن علی تو شہید ہو گئے اور یزید جو ہے وہ فتح کے شادیانے بجا رہا تھا. لیکن اگر یہ لڑائی حسین اور یزید کی ہوتی تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یزید جیت گیا اور امام حسین ہار گئے. یہ حسین اور یزید کی لڑائی نہیں تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ تھا. اس لیے امام حسین خود شہید ہو گئے لیکن حسینیت زندہ باد ہو گئی. اور یزید خود تو تخت پہ براجمان رہا کچھ دیر کے لیے لیکن یزیدیت کا جنازہ نکل گیا اور یزیدیت ایک گالی بن کے رہ گئی. آج یزید دشنام سے بھی بدتر گالی، دشنام اور گالی سے بھی بدتر لفظ بن کے رہ گیا. اور کوئی شخص اپنے آپ کو یزید کہلوا کے راضی نہیں ہے. جو یزید کا حمایت کرنے والا بھی ہو اس کو بھی یزید کہہ دے تو وہ گالی سمجھتا ہے. اگر کوئی شخص یزید کو حق پہ سمجھتا ہے اور وہ اس کا پرچار کرتا ہے کہ وہ درست تھے، اور معاذ اللہ لوگ آج ایسے موجود ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بغاوت کی طرف کرتے ہیں، تو وہ جو یزید کے حامی ہیں اگر ان سے بھی کہہ دیا جائے کہ آپ یزید ہو تو وہ بھی سیخ پا ہو جائیں گے. گالی سے بھی بدتر اس لفظ کو بنا دیا. اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایسا زندہ و روشن ہے کہ جب آپ کا نام آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. میں تو ایک زمانے میں کہا تھا کہ کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے. یزید کا نام لینے سے قبل پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہو اور نام لینے سے پہلے شرمندہ، نام لیتے ہوئے شرمسار اور نام لینے کے بعد پانی پانی. کیسا تمہارا لیڈر اور ہادی اور رہنما ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آ رہی ہوتی ہے اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. تو ہم اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں. اور آج صدیاں گزرنے کے بعد وہ جو خون پیش کیا تھا اس کی سرخی بڑھتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. تا قیامت قط استبداد کر، موج خون چمن ایجاد کر. اقبال نے کہا تھا کہ قیامت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبر کا، ظلم کا، ناانصافی کا، سفاکیت کا راستہ روک دیا اور اپنے خون تازہ کے ساتھ ایک چمن آباد کر دیا. ماں سے ولارا مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست. اللہ اکبر. آپ نے یہ بتایا کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کا غلام نہیں ہے، کسی کا بندہ نہیں. اس کا سر کسی فرعون کے آگے کبھی نہیں جھکتا. اللہ اکبر. اور اس نکتے کی تفسیر اپنے خون سے پیش کی اور ملت خابیدہ کو بیدار کر دیا. اور آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی حسین ابن علی کا نام زندہ ہے، حسین ابن علی کی فکر زندہ ہے. یزید کی قبر کے نشان کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ کہاں ہے، لیکن حسین کے روضے پہ آج بھی سرخ جھنڈا جھول رہا ہے. سبحان اللہ. تو عظیمتوں کی جو انوکھی داستان رقم کی ہے وہ سر خرو ٹھہرے، وہ سر بلند ٹھہرے. عزتوں کو جو نشان ان کو ملا اور جو وقار ان کو ملا. اقبال نے کہا تھا جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ. فاتح وہ نہیں ہوتا کہ جو میدان کے اندر کسی کو بچھاڑ دے اور لوگ اس پہ نفرین بھیج رہے ہیں. فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کا فاتح ہو. حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے. جب یہ ولی عہد تھا، شہزادہ تھا، تو یہ اپنے دوستوں کے ہمراہ کعبۃ اللہ آیا مکۃ المعظمہ میں حج کے لیے. تو طواف کرتے کرتے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں حجر اسود کو چوم لوں. لیکن جو ہی حجر اسود کے قریب گیا تو رش اتنا تھا، ہجوم انسانہ انبوہ کثیر تھا کہ یہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور واپس مطاف کے کنارے
منتظر تھا کہ رش چھٹتا ہے تو میں حجر اسود کو بوسہ کروں۔ اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے مقابل آئے۔ ان کی رفتار تھوڑی سی تھم گئی، دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ میں حجر اسود کو چوموں، اور جو ہی آپ کی رفتار کم پڑی تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑھے، حجر اسود کو بوسہ کیا اور آپ پھر طواف میں لگ گئے۔ حشام کو بڑا غصہ آیا اور اس کو بڑی خفت ہوئی اپنے دوستوں کے سامنے کہ ولی عہد ہو کہ عبد الملک کا شہزادہ ہو کہ کسی نے پوچھا نہیں ہے اور یہاں اس دن کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ تو اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اپنے پاس کھڑے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا کہ یہ کون ہے جس طرح یہ جانتا نہ ہو۔ تو اس کا مقصد تو یہ تھا کہ فرزدق کو مذمتی کلمات کہے اور مجھے خوش کر دے جس طرح درباری شاعروں کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن اس کی غیرت عشق اور محبت اہل بیت نے یہ گوارا نہ کیا۔ جب اس نے فرزدق سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو فرزدق نے کہا کہ اے حشام، تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے۔ تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے، تیرا تجاہل عارفانہ اس نکرہ کو، اس معرفہ کو نکرہ نہیں بنا دے گا۔ یہ کل بھی معروف تھا، آج بھی معروف ہے۔ یہ فاطمہ کا فرزند ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ محمد عربی کا نواز ہے۔ اس کو زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ اور وہاں کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان کے اندر ایک طویل قصیدہ لکھ دیا جسے قصیدہ میمیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ تو اس سے بڑا غصہ آیا، امام زین العابدین کو قید کروا دیا۔ تو حضرت اعظم اس کو فرزدق کو قید کروا دیا۔ تو امام زین العابدین کو پتہ چلا تو آپ نے اشرفیوں کی تھیلیاں بھیجی، تو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کی اور پھر دوبارہ خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ حضرت امام کو میرا سلام کہہ دینا اور عرض گزار ہونا کہ میں نے یہ خدمت جو کی ہے یہ اشرفیوں کے لالچ میں نہیں، یہ آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے کی ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد میرے لبوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ آتا ہے تو آپ گوش برآواز ہو جاتے ہیں، سانسیں بھی رکنے لگتی ہیں، تھمنے لگتی ہیں کہ کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر نواسہ رسول کا ہو رہا ہے۔ اور یزید پر آج بھی لعنتیں برس رہی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جن لوگوں کو گھومنے کا موقع ملا ہے ان سے پوچھئے، دنیا کے کچھ گوشے میں نے بھی دیکھے ہیں، دنیا کے کسی کونے پر مجھے کوئی شخص نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں یزید کی اولاد سے، آج تک کوئی فرد نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں شمر کی نسل سے ہوں۔ کسی نے مجھے آج تک نہیں کہا کہ میں خولی سے میرا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے، لیکن کائنات کے جس کونے میں بھی گئے ہیں لوگوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہم حسینی سید ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کون زندہ رہا اور کون مردہ آباد ہوا؟ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ سرخروئی سے کہتے جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ۔ یزید کل بھی مردہ آباد، حسین آج بھی زندہ باد، اور یزید آج بھی مردہ آباد اور حسین آج بھی زندہ باد اور کل بھی زندہ باد۔ یہ ہے حقیقی کامیابی جو اپنے نظریے کے ساتھ جڑ کر کے حق و صداقت کا علم اٹھاتے ہیں۔ میرا اللہ انہیں پھر مرنے نہیں دیتا، انہیں حیات طیبہ عطا کر دیتا ہے، انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قربانی نہ دیتے، مجھے بتائیے کہ اس وقت تک ہمارے اندر موجود ہوتے؟ موت تو برحق ہے، شہادت کی موت نہ ہوتی تو تبھی موت کے ساتھ اس دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہونا تھا۔ لیکن یہ جو دلوں میں دھڑکن بن کے جی رہے ہیں، یہ جو ہے وہ سانسوں کی آواز بھی حسین حسین کو کر رہی ہے، ہماری یادداشتوں میں جو ہے وہ ان کی یادیں تازہ ہیں اور ان کا نام آتے ہی روحوں میں ارتیاج پیدا ہو جاتا ہے۔ آج بھی ظلم اور جبر کے خلاف جہاں بھی جو بھی کھڑا ہوگا وہ حرارت خون حسین چلے گا، حرارت تازگی وہاں سے نصیب ہوگی۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا لوگوں تم کہو گے کہ میں اس بے سر و سامانی کے ساتھ اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے جا رہا ہوں تو آخر کیوں؟ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ اقدام
क्यों उठा रहा हूँ, ये काम क्यों करने जा रहा हूँ? फरमाया इसलिए कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मेरी ज़िंदगी नमूना तो हो। जुल्म और जबर और जोर और ज़्यादती के खिलाफ जो खड़ा हो, उसके सामने उसवा शब्बीरी मौजूद हो। महात्मा गांधी ने जब बरतानवी साम्राज्य को ललकारा तो उसने कहा कि मेरी कौम, तुम सोचते होगे कि मुट्ठी भर जमात के साथ इतनी बड़ी सल्तनत से टकराना, जिसकी हुदूद में सूरज तुलू भी होता है, गुरूब भी होता है, दीवार के साथ सर मारने के मुतरादिफ है, लेकिन इसके बावजूद मैं बरतानवी साम्राज्य को ललकारने के लिए खड़ा हूँ, इसलिए कि मेरे सामने हुसैन इब्न अली का उसवा मौजूद है। तो दुनिया के अंदर हुर्रियत की कोई भी तहरीक उठेगी, किसी भी गोशे में, किसी भी धर्म में, वो हरारत खून हुसैन से जाएगी। सुरखरू इश्क़े गयूर अज़ खूने हो, शोखिए ई मिसरा अज़ मज़मूने हो। इश्क़े गयूर के चेहरे के ऊपर जो आपको सुर्खियाँ दिखाई देती हैं, इश्क़े गयूर के चेहरे के ऊपर जो आपको लालियाँ नजर आती हैं, ये हुसैन इब्न अली के खून का सदका है। और अगर वो खून पेश न करते तो आज जुल्म और जबर के खिलाफ कोई खड़ा ना होता। कि जब रुखसत का रास्ता इमाम हुसैन ने भी ले लिया था, नवासा रसूल में हुजूर की आगोश में पलने वाला हुसैन, हुजूर के कंधों पे खेलने वाला हुसैन, हुजूर का लुआब चूसने वाला हुसैन, मस्जिद नबवी के अंदर जिनके घर का दरवाजा खुलता था, वो हुसैन भी जब रुखसत का रास्ता ले लेता है तो हम खामखा मुशक्कत में क्यों पड़े। लेकिन आज हम सोचते हैं कि हमारे बेटे अली अकबर से ज़्यादा कीमती तो नहीं है, हमारे बेटे अली असगर जैसे तो नहीं है। तो जब उन्होंने बेटे लुटा दिए, हमारा खून हुसैन इब्न अली के खून जैसा तो नहीं है। जब इस दीन के लिए अजीमत का रास्ता इख्तियार करके उन्होंने भी कुर्बानी दे दी, तो हमारी हैसियत और औकात क्या है और हम क्या बेचते हैं। इसलिए जान, ये ज़िंदगी, ये सांसें, सब कुछ कुर्बान, और फिर कोई जान देते हुए खौफ बाकी नहीं रहता। तो जो बेखौफ कर दिया, बातिल का, जुल्म का, जबर का, यजीदियत का डर सीने से निकाल दिया, ये इमाम हुसैन का काम था और उन्होंने वो काम कर दिखाया। यजीद एक गाली बन के रह गया, बल्कि दुश्मन से भी बदतर उसका नाम हो गया। और हुसैन इब्न अली अदल का इस्तियारा, जुज़त का इस्तियारा, शजाअत का इस्तियारा बन गया। उनका नाम जो है वो मुर्तदिलों के अंदर भी हरारत की ज़िंदगी दौड़ा देता है और उनको तवानाई बख्शता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उसवा हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो एक ऐसी रूह फूंक देता है कि हम हर जोर व जुल्म और जबर और इस्तिबदाद के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आइए मैं और आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उसवा नूर को अपनी रूहों में जज़्ब करें, अपने बातिन को उनके उसवा के नूर से मुनव्वर करें और हर जुल्म, हर जबर, हर जोर के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ खड़े होने की अपने अंदर हिम्मत और इस्तेदाद पैदा करें। यही पैगाम है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का और उनकी इस अजीम कुर्बानी का। अल्लाह ताला जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सब को उसवा शब्बीरी पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह के राना साहब ने ऐलान किया कि यहाँ अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर बनने जा रहा है, तो जगह भी वक्फ हो गई और उसके लिए नक्शा भी तैयार होके जो है वो आ गया है। तो अब उसकी तामीर में आपने हर शख्स ने अपनी हिम्मत के मुताबिक शामिल होना है। तो यार भाई आपका इस टाइम वापस आ चुका है, रात हो चुकी है, ठीक है। तो आके फिर मैं नहाया हूँ, देख सकते हैं। तो तकरीर कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें। तो मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आज का व्लॉग बहुत ही मतलब कि ना ख़ास तौर पर लंबा हो गया, मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।